بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش ہے پروگرام لہو ہمارا بھلا نہ دینا۔ سامعین، گزشتہ روز اسلام کے مائع ناز سرفروش اور تحریک آزادی کے معروف اور ہر دل عزیز رہنما حزب المجاہدین کے نامور کمانڈر انجینئر ہارون عباس وانی شہید کا یوم شہادت تھا۔ آپ 15 جنوری 2020 کو ضلع ڈوڈا کے علاقے ٹانٹنا گندا میں قابض بھارتی فوجی اہلکاروں کا جمع مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے تھے۔ ریاست جموں کشمیر کا جموں خطہ لاکھوں مسلمانوں کے لہو سے رنگین ہے۔ 1947 میں تقسیم برصغیر کے دوران لاکھوں نہتے مسلمانوں کو ہندو انتہا پسندوں نے انتہائی وحشت ناک کا نشانہ بنا کر شہید کیا۔ عفت مآب مسلمان خواتین کی آبروریزی کی گئی، مساجد، درسگاہیں، رہائشی عمارتیں نظریات کی گئیں۔ رواں جدوجہد آزادی میں بھی ہندوستان کی غاصبانہ اور جابرانہ تسلط کے خلاف جموں کے ہر ضلع سے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے صدائے جہاد بلند کی۔ تحریک آزادی کشمیر کو اپنے جمع گرم لہو سے پروان چڑھانے میں ڈوڈا ضلع کے غیور باسیوں کا کردار ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ ڈوڈا کے سینکڑوں مردان حر نے راہ جہاد پر چل کر قابض دشمن بھارت کے استعماری اور استبدادی ہتھ کنڈوں کو پاش پاش کرتے ہوئے خون میں نہا کر شہادتوں سے ہمکنار ہوئے۔ انہی مردان توحید میں ڈوڈا کا علاقہ فرقان آباد گھٹ ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ فرقان آباد گھٹ کے شجاع اور وفا شعار فداکاروں نے برسر مقتل غاصب بھارت کو للکار کر جام شہادت نوش کیا ہے۔ فرقان آباد کو جموں خطے کی جدوجہد آزادی میں نظریاتی و فکری حیثیت حاصل ہے۔ جماعت اسلامی کے سابق صوبائی امیر اور چیئرمین جموں کشمیر فریڈم موومنٹ مرحوم سادلہ تانترے اسی بستی سے تعلق رکھتے تھے، جن کی ولولہ انگیز شخصیت سے سینکڑوں مجاہدوں غازیوں نے درس جہاد و حریت حاصل کر کے اس علاقے کی زرخیز مٹی کو اپنے رنگین خون سے سیراب کیا۔ 15 جنوری 2020 کو ڈوڈا ضلع کے ٹانٹنا گندرا میں قابض بھارتی فوجی اہلکاروں کے خلاف شجاعت و جرت کی لازوال روایت قائم کرتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہونے والے کمانڈر انجینئر ہارون عباس وانی شہید کا تعلق بھی فرقان آباد گھٹ سے تھا۔ انجینئر ہارون عباس وانی کی شہادت فرقان آباد گھٹ کے وانی خاندان کی پہلی قربانی نہیں ہے۔ اس خاندان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تحریک آزادی جموں کشمیر میں پہلی خاتون مجاہدہ رابعہ جو بھارتی استعمار کے خلاف میدان کارزار میں شہید ہوئی، اس کا تعلق وانی خاندان سے تھا۔ رابعہ وانی شہید 11 اپریل 1992 میں اپنے 3 بھائیوں کمانڈر اعجاز احمد وانی عرف بدر فرقانی شہید، ایاز احمد وانی شہید اور عرفان وانی شہید کے ہمراہ ایک خونریز مارکے حق و باطل میں جنتوں کی مہمان بنی تھی۔ یہ 3 بھائی اور ایک بہن ایک ہی خونی مارکے میں رتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے تھے۔ قربانیوں اور شہادتوں کا امین یہ وانی خاندان علاقے میں بڑی قدر و منزلت کا حامل ہے اور وادی چناب پر بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف اس خاندان نے بڑی صعوبتوں کا سامنا کیا ہے، لیکن دشمن کے ساتھ کبھی کسی کمپرومائز اور سمجھوتے کو ترجیح نہیں دی۔ انجینئر ہارون عباس وانی کی فاخرانہ شہادت نے ایک مرتبہ پھر فرقان آباد گھٹ کے اس وانی خاندان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی شہداء کرام کی انمول قربانیوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اہل جموں کشمیر کو پنجے حنود سے جلد آزادیاں عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان نفوس قدسیہ کے مقدس لہو سے وفاداری نبھاتے ہوئے شہادت کی مٹھاس بھری زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سامعین، اسلام کے مائع ناز سرفروشوں اور تحریک آزادی جموں کشمیر کے عظیم مجاہدین کمانڈر شکیل احمد وانی شہید، طاہر احمد شاہ شہید اور اشفاق احمد ملک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یوم شہادت ہے۔ سامعین، گزشتہ روز اسلام کے مائع ناز سرفروشوں اور تحریک آزادی جموں کشمیر کے عظیم مجاہدین کمانڈر شکیل احمد وانی شہید، طاہر احمد شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اشفاق احمد ملک شہید کا یوم شہادت تھا۔ اسلامیان کشمیر کے یہ غیور سپوت 15 جنوری 2015 کو مقبوضہ جموں کشمیر کے مردم خیز ضلع شوپیاں کے علاقے کلر کے جنگلات میں قابض ہندوستانی فوج کے خلاف مردانہ وار لڑتے ہوئے پروکار انداز میں رتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے تھے۔ ماسٹر شکیل احمد وانی ایک ہونہار نوجوان تھے جو ماس کمیونیکیشن اینڈ سوشالوجی میں پوسٹ گریجویٹ تھے اور بطور سرکاری ٹیچر ملازمت کرتے تھے، لیکن جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار اس عظیم بطل اسلام نے سرکاری نوکری
عیش و عشرت کی زیست عارضی کو ٹھکرا کر حصول رضا الہی کی خاطر میدان جہاد کا رخ کیا۔ پیر پنجال کے برفانی پہاڑی سلسلوں کو اپنا مسکن بنایا اور بالآخر اعلیٰ کلمت اللہ کی سربلندی اور اپنی مقدس سرزمین کی آزادی کی خاطر متاع جاں کو قربان کر کے عزت و تکریم کی عالی شان زندگی شہادت سے سرفراز ہوا۔ ماسٹر شکیل وانی اور ان جیسے ہزاروں فرزندان قوم کے پاکیزہ لہو کی یہ بہار ہی ہے کہ آج پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ قابض دشمن ہندوستان کے لیے ڈراونا خواب بن چکا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہی پیر پنجال کی فلک بوس بلندیوں اور تاریک گھاٹیوں میں غاصب دشمن فوج کی لاشوں کے انبار لگا رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہی پیر پنجال کی فلک بوس بلندیوں اور تاریک گھاٹیوں میں غاصب دشمن فوج کی لاشوں کے انبار لگ رہے ہیں۔ مجاہدین کے تیز بہدف کارروائیوں کی وجہ سے جموں تا دہلی ظالم ہندوستانی حکام پر ایک سکوت مرگ طاری ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت اپنے مخلص صالح بندوں کی قربانیاں رائیگاں